السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے خیر کی چابیاں۔ تو حدیث پاک سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو خیر کی کنجیاں اور شر کے تالے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو شر کی کنجیاں اور خیر کے تالے ہیں۔ چنانچہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ خیر کی کنجی اور شر کا تالا بنا دے وہ بہت خوش نصیب ہے، اور وہ شخص بڑا برباد ہونے والا ہے جسے اللہ نے شر کی کنجی اور خیر کا تالا بنایا ہو۔ سنن ابن ماجہ 237۔ اب کسی شخص کے چابی اور تالا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں نیکی یا برائی کی چابی ہے جس سے وہ اس کے لیے دروازے کھولتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ جو شخص نیکی کی چابی والا ہوتا ہے اسے اللہ توفیق دیتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نیکی کی طرف لائے۔ ایسا شخص برائی کا تالا ہوتا ہے، یعنی وہ گناہ کی راہیں بند کرتا ہے اور لوگوں کو بھی اس سے روکتا ہے۔ نیکی کی طرف بلانا، نیکی کے کام میں تعاون کرنا اور ایسے کام کرنا جس سے لوگ نیکی کی طرف راغب ہوں، یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے، خاص طور پر جب کہ اس شخص کے ہاتھ میں اقتدار بھی ہو اور وہ اختیار بھی رکھتا ہو۔ اس کے برعکس جو شر کی چابیاں اور خیر کے تالے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جو شیطان کا ساتھی بن جائے، جو ہر برائی کا دروازہ کھولنے والا بن جاتا ہے، اس سے بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں اور جہنم کی راہ پر چلتے ہیں۔ ایسا شخص نیکی کا تالا بن جاتا ہے، یعنی نیکی کے دروازے بند کرتا ہے اور لوگوں کو سیدھی راہ سے روکتا ہے۔ برائی کی طرف بلانا، گناہوں میں تعاون کرنا، لوگوں کو گناہ کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرنا شیطان کی اتباع اور بہت ہی بدبختی کی بات ہے۔ ایسا شخص جہنم کی راہ پہ چلتا ہے اور خود بھی چلتا ہے اور دوسروں کو بھی چلاتا ہے، اور خاص طور پہ جب اس کو اقتدار اور اختیار بھی مل جائے تو وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے اور اہل ایمان کے لیے وہ فتنہ بن جاتا ہے، اور دائمی بدبختی اور تباہی، جہنم کی سزا اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس حدیث میں کس طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ آپ کو اس حدیث کی سمجھ آئی ہے کہ خیر کی چابی اور شر کے تالے، اور شر کے چابیاں اور خیر کے تالے؟ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمام انسان خیر اور شر کے اعتبار سے دو قسموں میں بٹے ہوئے ہیں۔ نمبر ایک، وہ انسان جو خیر کو پھیلاتے ہیں اور شر کو روکتے ہیں، ان کے کردار اور گفتار سے بھی خیر کے دروازے کھلتے ہیں اور شر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں رسول اللہ کی حدیث کے مطابق۔ لیکن جو انسان شر کو پھیلاتا ہے، خیر کو مٹا رہا ہے، اس کے کردار گفتار سے یہ شر کے دروازے کھل رہے ہیں، تو وہ لوگ بڑی ہلاکت اور نقصان میں ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، ہمیں خیر کی کنجی بننا ہے، خیر کی چابی بننا ہے اور شر کا تالا بننا ہے۔ چابی سے کیا مراد ہے؟ کہ جس سے کوئی چیز کھلتی ہے۔ تو خیر کی چابی مطلب کہ ہمارے پاس وہ چابی ہو جس سے ہم خیر کے دروازے اپنے لیے بھی کھولیں اور دوسروں کے لیے بھی کھولیں، تاکہ ہمارا شمار بھی خوش بختوں میں ہو اور ہم ہلاکت سے بچ جائیں۔ تو اس کے لیے کچھ امور ہیں جو میں نے دیکھے ہیں کہ ہمیں وہ کرنے چاہیے، اپنی زندگی میں اپنانے چاہیے تاکہ ہم خیر کی کنجیاں اور شر کے تالے بن جائیں۔ ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ اپنے تمام اقوال اور افعال میں اخلاص پیدا کرنا۔ اب اخلاص جو ہے ہر خیر اور فضیلت کی جڑ اور سرچشمہ ہے۔ اس کے بغیر تمام نیک اعمال بیکار اور رائگاں ہوتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہماری نیت میں اخلاص نہیں ہے تو ہمارا جو ہے وہ نیک عمل ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تم نیکی کی درستی اور اس کی حقیقت اچھی طرح سے سمجھ لو، کیونکہ یہ عمل سے زیادہ طاقتور ہے، اور یہ کہ اچھی نیت بسا اوقات انسان کو اتنی بلندی اور رفعت تک پہنچا دیتی ہے جہاں تک اس کا عمل بھی نہیں اس کو پہنچا پاتا۔ نمبر دو، خیر کی چابی بننے کے لیے، اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے خود کو محتاج سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے خوب عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعائیں کریں، کیونکہ دعا بہت سی خیر کو اپنے ساتھ لاتی ہے اور بہت ساری ہلاکتوں کو دور کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو کبھی خالی نہیں لٹاتے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہو، اور نہ ہی ایسا بندہ مومن کبھی نامراد رہتا ہے جو اللہ ہی کو پکارے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت دفعہ رحمت کے دعا مانگنے کے لیے کہا۔ ان میں سے ایک موقع پہ جب ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہوں تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یعنی اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو اور اس کو حقیر سمجھتے ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دعا نے کیا کیا کام انجام دیے ہیں؟ رات کی دعاؤں کے تیر غلطی نہیں کیا کرتے، لیکن ان کا ایک وقت ہوتا ہے اور اس وقت کا گزرنا ضروری ہے، یعنی تہجد کی نماز کی بات ہو رہی ہے کہ اس ٹائم پہ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ جیسے تیر سیدھا اپنے نشانے پہ جاتا ہے نا، اس طرح کی یہ دعائیں ہوتی ہیں۔ لیکن ہر دعا کے پورے ہونے کا ایک وقت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، اس وقت کو گزرنے کا آپ کو انتظار کرنا ہی پڑے گا۔ اور امام شافعی نے اس طرح یہ بھی کہا دعا کے بارے میں کہ میرا رب جب تک چاہے ان دعاؤں کو روکے رکھتا ہے اور جب فیصلہ کر دیتا ہے تو ان تیروں کو نشانے پر بھیج دیتا ہے۔ اب نمبر 3 کام جو ہم سب کر سکتے ہیں خیر کی چابیاں بننے کے لیے، کہ انسان شرعی علم کی تحصیل میں ہر وقت کوشاں رہے، اس لیے کہ یہی علم ہے جو انسان کو خیر اور شر کی تمیز کروائے گا۔ اسی علم سے انسان کے لیے فضائل و کمالات کا حصول اور رذائل اور بری خصلتوں سے چھٹکارا ملے گا۔ علوم شریعہ سے ہی حق اور باطل کی پہچان ہوتی ہے، سنت اور بدعت میں تمیز ہوتی ہے اور ہدایت اور ضلالت کا فرق بھی پتہ لگتا ہے۔ اگر علم شرعی نہ ہوگا تو نامعلوم ہم کتنی گمراہیوں، بدعات اور رسوم اور سرگردانیوں کی وادیوں میں بھٹکتے رہیں گے اور اسے اپنی گمراہی اور ہلاکت کی بھی خبر نہیں ہوگی۔ آج انشاءاللہ جو ہے اتنا ہی ہم کریں گے، پھر نیکسٹ پارٹ 2 میں ہم انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے کہ ہمیں جو ہے خیر کی چابیاں بننے کے لیے مزید اور کیا ہم کام کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم اس سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔